الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید کے 7ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 6 پارے کے آخر میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے نبی آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اے نبی آپ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب پائیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. تو عیسائی قریب ہیں اور یہودی دور ہیں. عیسائی کیوں قریب ہیں؟ فرمایا اس کی 3 وجہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. عیسائیوں کے یہاں قسیس ہوتے ہیں. قسیس کہا جاتا ہے عالم کو، جو عیسائیوں کے یہاں عالم ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، ان کو قسیس کہا جاتا ہے. تو ایک تو ان کے یہاں علماء ہوتے ہیں، وَرُهْبَانًا، اور راہب ہوتے ہیں. راہب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے دنیا ترک کر دی ہو، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دی ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیا ہو، ان لوگوں کو راہب کہا جاتا تھا. تو عیسائی تم سے قریب ہوں گے کیونکہ ان کے اندر قسیس ہیں اور راہب ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہودیوں کا تکبر ہے، یہودی بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. عیسائیوں کی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ دیکھو قرآن کریم کتنی انصاف کی بات کرتا ہے. بھئی قرآن بار بار رد کرتا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. قرآن کہتا ہے کہ میں جو راستہ بتا رہا ہوں یہودی اس پر نہیں چلتے، عیسائی اس پر نہیں چلتے. مگر جہاں یہودیوں کی کوئی اچھی چیز ہے یا عیسائیوں کی کوئی خوبی ہے تو قرآن نے اس کو ضرور بیان کیا. یہ قرآن کا انصاف ہے، قرآن کا عدل ہے. اب یہاں سے 7واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کے اوپر اتارا گیا، یعنی قرآن کو سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے سچائی کو پہچان لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کو پہچان لے گا وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا. جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، جو قرآن کو واقعی میں اس کو محسوس کر کے پڑھے گا، اس کی آنکھوں، وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا. ابھی یہ عیسائی لوگ ہیں، ابھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں، مگر ان کے سامنے بھی جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ رونے لگے. اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں کا انصاف پسند بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، اس کے دربار میں جب یہ معاملہ آیا اور مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ وہ لوگ جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو بھڑکائیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں. تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ملک کے بھگوڑے ہیں اور آپ بغاوت کر کے آئے ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے ایک تقریر کی تھی، بڑی پیاری تقریر کی تھی. اس میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن پیش کیا تھا حضرت جعفر نے.
کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم مردار کھاتے تھے، شرک کرتے تھے، زنا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، دنیا کے سارے حرام کام کرتے تھے، پھر ہمارے درمیان اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا، اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اس نے ہم کو بدکاری سے بچنے کا حکم دیا، اس نے پاک دامنی کا حکم دیا۔ ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کا نبی مانا، اور ہم نے جو غلط کام کرتے تھے ان سے ہم باز آ گئے، ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی شان کا انکار کرتے ہو، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کی، جن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کے کلام کا ذکر ہے۔ اور جب وہ آیتیں پڑھی گئیں حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، تو اس کے دربار میں جتنے علماء تھے، جتنے راہبین تھے، اور خود بادشاہ، سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی واقعے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اور وہ حبشہ کا بادشاہ بعد میں اسلام بھی لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے۔ وہ انہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار تو نہیں کیا، صحابی کا مقام تو ان کو نہیں مل پایا، مگر اسلام لے آئے وہ۔ اسی لیے جب ان کے انتقال کی خبر اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازہ غائبانہ بھی مدینہ کے اندر پڑھوائی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے۔ وما لنا لا نؤمن، اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں، باللہ وما جاءنا من الحق، ہم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو حق ہمارے پاس آیا ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہمارے دل کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان اگر غور سے قرآن کی تلاوت کو سن لے تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس کے دل کی دنیا کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت سنی انہوں نے اور ایمان لے آئے، پھر اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے زبان سے جو اخلاص والے کلمے نکلے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے ان کے عمل کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے بما قالو، ان کے قول کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی اخلاص کی بنیاد پر کہی گئی ایک بات بھی انسان کو جنت میں لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ صرف ان کے قول کی بنیاد پر، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمہ کی بنیاد پر ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد قسم کا ذکر کیا گیا۔ قسم جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لغو قسم، جو آدمی یوں ہی کھاتا ہے بغیر مقصد کے، جیسے بعض لوگوں کی تقیہ کلام ہوتا ہے، یار قسم سے وہ ہر بات میں قسم سے بولتے ہیں، سامنے والے کو کوئی بات بتانا ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ہر بات میں وہ قسم کہتے ہیں۔ تو ایسی قسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لغو قسم ہوتی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کا، تمہاری بیکار قسم کا، بے مقصد قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسم تم نے پکی کھائی ہے، جس کو تم نے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھائی ہے، اس قسم کی پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر واقعی میں آپ نے قسم کھانے کے مقصد سے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اب اگر آپ نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد پھر آپ نے اس کام کو کر دیا جس بات سے بچنے کی آپ نے قسم کھائی تھی، قسم کو توڑ دیا آپ نے، تو اب اس سچویشن میں کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں کفارہ بتایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ جو اوسط درجے کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو 100 روپیہ والا چاول کھلا رہے ہیں اور غریبوں کو آپ 20 روپیہ کلو والا چاول دیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ جو ایوریج کھانا آپ کھاتے ہیں وہی کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں گے۔ او کسوتہم، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
یا پھر 10 لوگوں کے کپڑے کا انتظام کریں، او تحریر رقبہ یا ایک غلام کو آزاد کریں، 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں یا غلام آزاد کریں، تینوں میں آپ کو چوائس ہے، آزادی ہے، آپشن ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم سے قسم ٹوٹ جائے۔ اگر قسم کھانے کے بعد کوئی قسم توڑ دے تو یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کی حفاظت کرو، بغیر مجبوری کے قسم نہیں توڑنی چاہیے۔ قسم کی ایک ویلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے ایک آپشن بتایا ہے کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو یہ کفارہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قسم کھاتا رہے اور پھر توڑتا رہے۔ قسم جب بھی کھائیے اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد اب شراب اور جوا کا ذکر کیا گیا۔ شراب کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ شراب یہ اکٹھے حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کئی اسٹیپ میں حرام ہوئی تھی، کیونکہ شراب برسوں سے پی جا رہی تھی، جنریشن بائی جنریشن لوگ شراب پی رہے تھے، اور جب گناہ کسی سماج کا حصہ بن جائے تو اتنی آسانی سے وہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان دھیرے دھیرے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی لت لگ گئی تو گھر کے برتن بیچنے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو باپ کے پرس میں سے پیسے چرانے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو گھر کے سامان بیچنے پڑیں گے۔ مگر ایک فیشن، جب گناہ جب فیشن بن جائے نا، جب گناہ کا کریز ہو جائے، جب گناہ جو ہے سماج میں عام ہو جائے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے، تب بہت مشکل ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا۔ تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا۔ شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے۔ شراب پیتے تھے، ان کو لگتا تھا ہمارے اندر پھرتی آ گئی، ایکٹیویٹی آ گئی، جوا کھیلتے تھے، پیسہ کما لیتے تھے، راتوں رات امیر بن جاتے تھے، فائدہ تو نظر آتا تھا۔ اللہ نے کہا کچھ فائدہ ہے، گناہ زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اے ایمان والو شراب اور جوئے کے اندر گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا کہ شراب اور جوئے کی ایک کراہیت دل میں ڈال دی جائے کہ اس کے اندر گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، نماز کی حالت میں تم کم سے کم شراب مت پیو۔ اب یہ دوسرا اسٹیپ تھا شراب کے بارے میں۔ پھر تیسرا اسٹیپ یہ نازل ہوا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور قسمت معلوم کرنے کے جو تیر تم نکالتے ہو، وہ تیر اور وہ تمام کے تمام آستانے جہاں غیر اللہ کے نام پر عبادت اور پوجا ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے کام، اور رجسن یہ گندے کام ہے، من عمل الشیطان شیطان کے کام ہے۔ یعنی شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک انسان اگر شراب پی رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جتنی گندی چیز اللہ نے شرک کو قرار دیا ہے، اسی گندی چیزوں کے ساتھ اللہ نے شراب کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو ان تمام چیزوں سے بچو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو یہاں کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ شراب، جوا، قسمت معلوم کرنے والے تیر، والانصاب اور غیر اللہ کے نام پر جتنے آستانے ہوتے، 4 چیزوں کا ذکر کیا اللہ، اور چاروں چیزوں کو کہا کہ یہ گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے۔ پھر اس میں سے شراب اور جوا کو الگ سے ذکر کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اے ایمان والو
شیطان تو یہ چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں دھت ہو جاؤ, تم جوئے کے چکر میں پڑ جاؤ. جب تم شراب کے نشے میں پڑ جاؤ گے, تم جوئے کے چکر میں پڑ جاؤ گے, تو نماز کا تم کو ہوش نہیں رہے گا, تم کو نماز کا ہوش نہیں رہے گا, اور شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے بیچ میں لڑائیاں ہوں گی, نفرت پیدا ہوگی, اور شیطان یہی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا اب بھی تم شراب پیو گے, کیا اب بھی تم جوا کھیلو گے, کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ جب قرآن کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئی شراب کے بارے میں, آج سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ ٹوبیکو از ڈینجرس فار یور ہیلتھ, تمباکو آپ کی صحت کے لیے بڑا نقصان دہ. بڑی خطرناک سی تصویر بنی رہتی ہے کینسر کی کہ صاحب اس سے کینسر ہوتا ہے. حکومت لائسنس بھی دے رہی ہے, حکومت بکوا بھی رہی ہے, مارکیٹ میں دھڑلے سے بک بھی رہا ہے سگریٹ, تمباکو, گٹکھا, اور ساتھ میں وارننگ بھی لکھی ہے صاحب یہ نقصان دہ چیز ہے. قرآن کریم نے کوئی پبلسٹی نہیں کی, مدینہ کے اندر کوئی پوسٹر نہیں لگے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا, بس قرآن کی یہی 2 آیتیں نازل ہوئی. اور اللہ نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, یہ کوسچن مارک اللہ نے چھوڑ دیا کہ یہ شراب کی یہ حالت ہے, جوئے کی یہ حالت, اب تم بتاؤ اے میرے نبی کے صحابہ کہ آپ بھی شراب پیو گے؟ صحابہ نے اپنے اپنے گھروں سے شراب کے برتن توڑ دیے, اپنے اپنے گھروں میں جو شراب تھی سب پھینک دی. مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ گئی, اور صحابہ کرام کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا, انتہینا انتہینا, اے اللہ اب آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم باز آ گئے, اللہ اب ہم شراب سے دور ہو گئے. اچھا ایک بات پر اور غور کیجئے, شراب اور نماز دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اور شراب کے بارے میں کہا کہ شیطان شراب کے ذریعے تم کو نماز سے روکتا ہے. گویا شراب یہ ام الفواحش ہے, تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے, اور نماز ام الطاعات ہے, تمام نیکیوں کی جڑ ہے. جو نماز پڑھے گا وہ شراب سے بھی دور رہے گا اور گندگیوں سے دور رہے گا, اور جو شرابی ہوگا وہ نماز سے دور ہوگا. تو شراب اور نماز ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم بات بیان کی گئی. صحابہ کرام کے دور میں لوگ احرام کی حالت میں جب جاتے تھے, سفر حج پہ نکلتے تھے, عمرہ کے لیے نکلتے تھے, تو اس زمانے میں راستے میں شکار کے جانور, ہرن ہیں اور نیلگائے ہے وغیرہ وغیرہ, سب ٹہلتے رہتے تھے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام تھا. اب آج کے دور کا تو معاملہ تھا نہیں صاحب, آپ حیدرآباد سے فلائٹ پکڑ کے ڈائریکٹ جدہ اتر گئے, وہاں سے آپ احرام آپ نے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیا, جدہ میں آپ احرام کی حالت میں اترے. وہ تو دور نہیں تھا نا. لوگ اونٹ کا سفر کرتے تھے, لوگ گھوڑے کا سفر کرتے تھے, جنگلات تھے راستے میں. اب راستے میں بھئی کھانے پینے کی چیزیں آدمی گھر سے لے کے چلے گا, کتنی لے کے چلے گا؟ تو اب بھوک بھی لگ رہی ہے, سفر بھی لمبا ہے, لیکن راستے میں شکار کے جانور نظر آ رہے ہیں, مگر ہم احرام کی حالت میں ہم شکار نہیں کر سکتے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی صحابہ کی کہ ان کی غذا, ان کی ضرورت, ان کے کھانے پینے کی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے, مگر وہ ٹچ نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیں ہرن کو, نیل گائے کو, وہ تیر ماریں ہرن کو پکڑ لیں, مگر شکار نہیں کر سکتے. اب یہ جو امتحان تھا, اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے, تمہارا امتحان لے رہا ہے, تمہاری آزمائش کر رہا ہے. بشیء من الصید, شکار کے ذریعے, تنالہ ایدیکم ورماحکم, تمہارا ہاتھ بھی اس شکار تک پہنچ سکتا ہے, تمہارے ہتھیار بھی اس شکار تک پہنچ سکتے ہیں. تم چاہو تو اپنے نیزے کے ذریعے بھی شکار کر سکتے ہو, تم چاہو تو اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی شکار کر سکتے ہو, لیکن تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے. سب کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ سب کو ہی کر سکتا ہے, لیکن کون ہے جو اکیلے میں, جو تنہائی میں, جو لوگوں کی غیر موجودگی میں اللہ سے ڈرتا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, رات کا
सन्नाटा है, रात की तारीकी है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और एक उंगली के टच पर दुनिया की तमाम गंदगियां आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकती है। गुनाह आसान हो गया ना, गुनाह आसान हो गया। पहले जिस काम को करने के लिए सफर करते थे लोग, सिनेमा हॉल में जाते थे, थिएटर में जाते थे, अब वो सारी चीजें तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई। और यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी की पकड़ का डर नहीं है, किसी कैमरे का डर नहीं है, आप हैं, तन्हाई है। अब यहां आपके तकवा का इम्तिहान है। वो गुनाह जो प्राइवेसी के साथ किए जाएं, गुनाह के लिए प्राइवेसी का अवेलेबल होना, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तन्हाई में होने वाले गुनाहों को बहुत ही खतरनाक बताया है। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, हमारे नौजवान खास तौर से सुने जो मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग है इस हदीस के अंदर हम सब के लिए। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और इब्ने माजा की ये रिवायत और बिल्कुल सही रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे, रोजा लेके आएंगे, नमाज लेके आएंगे, ज़कात लेके आएंगे, हज लेके आएंगे, उम्रा लेके आएंगे, सदका खैरात, नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे। फयजअलुहु अज़्ज़ वजल्ल हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? सिफहुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी जरा खोल खोल करके बयान कर दीजिए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, तुम्हारी तरह वो सारे के सारे काम करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक चीज का फर्क होगा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो बंद कमरे में होंगे, वो अल्लाह के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। वो इम्तिहान जो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा का लिया था, वो हालत इहराम में शिकार करने के ताल्लुक से लिया था, वो इम्तिहान आज इस मोबाइल के जरिए हम सबका लिया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी डेंजरस चीज भी है। इस चीज के जरिए आप अपने ईमान में इजाफा भी कर सकते हैं, अपने इल्म में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने ईमान को खतरे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनकी वजह से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। यह बड़ी अहम आयत है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, ऐ ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो। ऐ ईमान वालो अपनी फिक्र करो, अपने गरेबान में झांको, अपनी टेंशन ले लो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम सीधे रास्ते पर हो तो जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, उनके गलत रास्ते पर होने की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इस आयत का यह मतलब है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब हमारा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि साहब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो क्या इस आयत पर अमल करने का यह मतलब है कि हम चुपचाप से नमाज पढ़ें और पड़ोसी नहीं पढ़ता है ना पढ़े, भाड़ में जाए, वो हमसे क्या फर्क पड़ता है? हम शराब नहीं पी रहे हैं, हमारा दोस्त पी रहा है, तो हम तो नहीं पी रहे हैं ना, हम तो सीधे रास्ते पर हैं। अगर वो पी रहा है तो पीता रहे, हमारा क्या बिगड़ेगा? कुरान कह रहा है कि अपनी फिक्र करो। क्या इस आयत का यह मतलब है? जी नहीं, इस आयत का यह मतलब नहीं है। इस आयत का मतलब यह है कि आपने अगर कोई बुराई देखी तो अगर पॉसिबल है तो अपने हाथ से रोकिए। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जुबान से रोकिए। और अगर ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि हाथ से भी नहीं रोक सकते, जुबान से भी नहीं मना कर सकते, तो कम से कम दिल में बुरा जानिए। अब उसके बाद अब आप अपनी फिक्र कीजिए,
آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی, آپ نے منع کر دیا, آپ نے سمجھا دیا, آپ جتنا روک سکتے تھے روک دیا. اب اس کے بعد سامنے والا نہیں مان رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا تدیتم, جب تم سیدھے راستے پر ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ان کے بھٹکنے سے تمہارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا اور کہا کہ اے لوگوں, تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف چھوڑ دو, نہی عن المنکر چھوڑ دو, نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو, برائی سے روکنا چھوڑ دو. اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم, جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں, غلط کام کرنے والے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں, اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں یہاں اللہ نے جو کہا کہ ہدایت پر اگر تم ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کے بھٹکنے سے آپ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دے دیا, ہم نے برائی سے روک دیا, اب اس کے بعد اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. یہودی آج اللہ کے نبی کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں, عیسائی اللہ کے نبی کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں. میں تمام دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قرآن سے اسلوب سیکھو. قرآن نے کبھی کسی نبی کو گالی دینے کی تعلیم نہیں دی. قرآن کریم نے اللہ کے آخری نبی کی نبوت کا اعلان کیا. قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی نبوت کی طرف لوگوں کو دعوت دی, مگر پورے قرآن میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی گئی. پورے قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی گئی. اسلام کسی پیغمبر کی, کسی نبی کی توہین کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے, بلکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام لوگوں کو بتایا, حضرت عیسیٰ کی فضیلت بھی بتائی, حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بھی تذکرہ کیا. آئیے سورہ مائدہ کی آیت دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے دیے تھے, اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, یاد کرو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے عیسیٰ یاد کرو میں نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر بھی کی تھی اور تمہاری ماں مریم کے اوپر بھی کی تھی. اذ ایدتک بروح القدس, اے عیسیٰ یاد کرو جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی, جب میں نے جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. حضرت جبریل کا ایک نام روح القدس بھی ہے, تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ یاد کرو میں نے جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. اور یاد کرو تکلم الناس فی المہد وکہلا, تم ماں کی گود میں تھے اور لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. وکہلا, اور اس وقت بھی تم باتیں کر رہے تھے جب تم ادھیڑ ہو گئے تھے. اب یہاں ایک بات نہیں سمجھ میں آتی, بھائی ماں کی گود میں بچہ بات کر رہا ہے یہ تو حیرت کی بات ہے, لیکن ادھیڑ انسان بات کر, ادھیڑ کس کو کہتے ہیں؟ جوانی اور بڑھاپے کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ کہتے ہیں. اس کو عربی میں کہولت کہتے ہیں. جوانی کو عربی میں شباب کہتے ہیں, اور 40 سال سے لے کر کے 50 سال 55 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے بڑھاپے کے پہلے والا اس کو کہتے ہیں کہولت کا پیریڈ, ادھیڑ کا پیریڈ. اور اس کے بعد آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کو عربی میں شیبوبت یا شیوخت بولتے ہیں, انسان بوڑھا ہو گیا ہے نا. تو یہاں اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بات کر رہے تھے اور ادھیڑ عمر میں بات کر رہے تھے. یہ ادھیڑ عمر میں بات کرنا یہ حیرت کی بات کیسے ہے؟ حیرت کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال 2000 سال پہلے جب ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب قیامت کے پہلے وہ پھر دنیا میں آئیں گے اور اس وقت ان کی عمر 40 برس کے قریب ہوگی, ادھیڑ عمر ہوگی. اس عمر میں وہ لوگوں سے بات کریں گے. تو ہزاروں سال کا پیریڈ گزرنے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے نہیں ہوں گے, بڑھاپا نہیں آئے گا. جب وہ دنیا میں آئیں گے تو جس ایج میں اللہ نے ان کو اٹھایا تھا اسی ایج میں دنیا میں وہ آئیں گے. یہ ہے اللہ کی قدرت. تو قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے پر.
جو ہمارا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے، تو یہ آیت قرآن کی دلالت کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دنیا میں جب وہ آئیں گے تو ادھیڑ عمر میں وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اے عیسیٰ یاد کرو ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، تم کو حکمت کا علم دیا، تم کو تورات کا علم دیا، تم کو انجیل کا علم دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا، وہ علم بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم کو ان کتابوں کا علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور اے عیسیٰ یاد کرو تم مٹی سے چڑیا کی شکل کی چیز بناتے تھے، مٹی سے چڑیا کی شکل کی چیز بناتے تھے، میرے حکم سے بناتے تھے۔ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ میرے حکم سے تو مٹی کی چڑیا بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ سچ مچ کی چڑیا ہو جاتی تھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم مادرزاد اندھے انسان کو ٹھیک کر دیتے تھے اور کوڑھی انسان کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے۔ ایک ہوتا ہے کہ صاحب دنیا میں کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی آنکھ چلی گئی، اور ایک ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو پیدائشی اندھا ہے، اس کو عربی میں کہتے اکمہ، مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ والابرص، اور سفید داغ پورے بدن میں ہو جاتے تھے، کوڑ کی ایک بیماری ہوتی تھی، پورا بدن جو ہے وہ داغدار ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے اور پورا کوڑی انسان ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ یاد کرو میرے حکم سے تم کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور میرے حکم سے تم مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ یا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بے اذنی بے اذنی بے اذنی کا لفظ استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کرتے تھے، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، وہ کوڑی کو بھی ٹھیک کرتے تھے، وہ اندھوں کو بھی ٹھیک کرتے تھے، وہ مٹی کی چڑیا بنا کے سچ مچ کی چڑیا بھی بنا دیتے تھے۔ مگر یہ سارے کام عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ وہ اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور یہ ساری چیزیں ان کو بطور معجزہ ان کو عطا فرمائی گئی تھی۔ تو قرآن کی یہ آیت ایک طرف حضرت عیسیٰ کا مقام بھی بتا رہی ہے، ان کی فضیلت بھی بتا رہی ہے، ان کے معجزے بھی بتا رہی ہے، اور دوسری طرف عیسائیوں کو دعوت دے رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان سارے معجزات کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کی ہمت مت کرو، ان کی گستاخی مت کرو، ان کی توہین مت کرو۔ اس کے بعد قرآن کی وہ آیت آتی ہے، اس آیت کو پڑھ کر کے ہمارے نبی رونے لگتے تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو، مجھے معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ مجھے تو اس بات کا کوئی حق نہیں تھا، اے اللہ میں تو تیرا رسول تھا، میں تو تیرا بندہ تھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا کو۔ اے اللہ میں نے تو ہمیشہ تیری توحید کی دعوت دی، تیری طرف لوگوں کو بلایا، اور جب تک میں زندہ رہا تب تک تو میں حالات کو دیکھ رہا تھا، جب میں نے اٹھا لیا تو اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ لوگوں نے کیا کیا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا، تو بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اگر انتقام لے لے تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو معاف کر دے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن کی یہی آیت تھی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اسی آیت کو آپ نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے تو طاقتور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو رحم کر دینا. یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی رونے لگے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ کہنے لگے امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. جبریل امین آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے گر گڑا رہا ہوں کہ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہمیں بڑا چاہنے والا نبی ملا ہے میرے بھائیوں، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، اور اس نبی کی محبت سے اپنے دل کو آباد کرو. تو سورہ مائدہ کی یہ وہ آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے تھے. اس کے بعد اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس آیت کو انسان سمجھ لے تو شرک کی تمام جڑوں کو یہ آیت کاٹ دیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی بیماری دینا چاہے، کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے یہ آیت. آج لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کوئی کسی پیڑ پہ دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کسی کپڑے کو منحوس سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کپڑے کو برکتی سمجھ رہا ہے، کوئی گھر میں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکا کے سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئے گی. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دور کر سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی خیر آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی اچھی چیز آپ کو دینا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے اللہ سے جب مانگا کرو تو کبھی یہ مت سوچا کرو کہ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کبھی شک کے ساتھ مت مانگا کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں حدیث میں کہ اللہ سے جب بھی مانگو یقین کے ساتھ مانگو. یہ پاسبل امپاسبل ممکن ناممکن یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. بھائی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا پاسبل ہے کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا. تو اللہ کو جب بھی پکارو تو یقین کے ساتھ پکارو. یہ پاسبل اور امپاسبل ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کریم کبھی کبھی انسان سنتا ہے لیکن پھر بھی قرآن اس کے دل تک نہیں پہنچتا ہے. اگر انسان ایمان کی نیت سے قرآن کو نہ سنے، ہدایت کی نیت سے قرآن کو نہ سنے تو ایمان کان تک تو پہنچتا ہے، دل تک نہیں. قرآن کان تک تو پہنچتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا ہے. ابھی آج کل ایک ایشو چل رہا ہے ہمارے ملک میں، پتہ ہوگا آپ کو، شاید نیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے. ہندوستان کے ہمارے ملک کے بہت سارے حصوں میں آج کل تراویح کو لے کر کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں. اب تراویح ہو رہی ہے صاحب تو غیر مسلموں کو پسند نہیں آ رہا ہے. باقاعدہ FIR ہو رہی ہے کہ صاحب یہاں مسلمان جو ہے اس بلڈنگ میں اکٹھا ہو کے نماز، بلڈنگ مسلمان کی ہے، جگہ مسلمان کی، پبلک پلیس میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے کمپلیکس میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قابل اعتراض ہے. باقاعدہ مارچ نکل رہا ہے کہ صاحب یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیا کام شروع کر رہے ہیں.
حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہمارے ملک کے. تراویح پڑھانے والے امام کو پکڑ کے اس کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے, اس کو پیٹا جا رہا ہے. یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں. قرآن کریم, ظاہر ہے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا, لیکن وہ قرآن لوگ سننا نہیں چاہ رہے. دشمنی آج اسلام سے اور قرآن سے اس قدر ہو چکی ہے کہ قرآن پڑھا جائے یہ گوارا نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ہم لوگ مسلک کھیل رہے ہیں اور فرقہ کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے جب آج ہماری مخالفت کرنے والے آج قرآن کے خلاف ایک ہو چکے ہیں, اسلام کے خلاف ایک ہو چکے ہیں, اور ہر مورچے پر ہمیں اور آپ کو جو ہے شکست دینے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی بات نہیں. تو قرآن کبھی کبھی سنا جاتا ہے مگر قرآن دل تک نہیں پہنچتا. آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے نبی کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں, آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, لیکن ہم نے ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے, وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ہم نے ان کے کانوں کو بہرا بنا دیا ہے. قرآن سنتے تو ہیں, قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں پہنچتی تو ہیں, مگر ان کے دل کے تاروں کو نہیں چھیڑتی ہیں, ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں. قرآن ان کے کانوں میں جا رہا ہے مگر حقیقت میں وہ بہرے ہو چکے ہیں, قرآن سے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قرآن اتنا اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن آپ کے دل کی دنیا کو بدل نہیں پا رہا ہے, اس کا مطلب کہ دل کے اوپر گناہوں کی جو لیئر ہے اور گناہوں کی جو پرت ہے وہ بہت موٹی ہو چکی ہے, اور دل کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو جتنا ہم گناہوں سے دور کریں گے یہ کتاب اتنی زیادہ ہم کو سمجھ میں آئے گی. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا. اس کے بعد ایک ایسی آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں جس آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت علی بن فضیل ابن عیاض, جو بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور تبع تابعین میں سے جن کا تعلق تھا, علی بن فضیل ابن عیاض اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال کر گئے. اس آیت نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے حضرت علی بن فضیل ابن عیاض شہید ہو گئے. ان کے دل کی حرکت بند ہو گئی, اور اس لیے اس آیت کو کہا جاتا ہے, ان کو قتیل القرآن کہا جاتا ہے. حضرت علی بن فضیل ابن عیاض کو قتیل القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت نے ان کو قتل کر دیا. اس آیت کو پڑھ کر کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا, سورہ انعام کی آیت نمبر 27 ہے, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم کے پاس روک دیا جائے گا. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس روک دیا جائے گا اور وہ کہیں گے یا لیتنا نردو, اے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا, اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا. وَنُؤْمِنُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, اور ہم دنیا میں جانے کے بعد اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جاتے. اے اللہ اب تک تو ہماری زندگی کفر میں گزری ہے, اب تک تو ہم نے تیری آیتوں پر ایمان ہم نہیں لا پائے. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, اے اللہ ایک بار تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے, اے اللہ تو اس جہنم سے ہم کو بچا لے. مگر اللہ اس خواہش کو پوری نہیں کرے گا. جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد اب کوئی دوبارہ دنیا میں جانے والا نہیں ہے. کسی کو دوسرا چانس, جو چانس ملا ہے یہی ملا ہے, اب دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں. یہی وہ آیت تھی جس کو پڑھ کر کے حضرت علی ابن فضیل ابن عیاض اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیں اور آپ کو موقع دیتی ہیں سنبھلنے کا. یہ کورونا وائرس آیا, یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمارے دل اور سخت ہو جائے. یہ زلزلہ آ رہا ہے, یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم اور گناہ کریں. یہ زلزلے, یہ بیماریاں, یہ وائرس, یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے اس کا مقصد ان دونوں آیتوں میں بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ,
اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کے اوپر تکلیفیں ڈالی، بیماریاں ڈالی، مصیبتیں ڈالی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تضرع اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں، آہوزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارا عذاب آیا، جب ہماری طرف سے بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تضرعوا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو پہلے مکمل پردے میں نکلتی تھی، اب کورونا کے دور کے بعد اب صرف ماسک لگا کے نکلتی، تو دل تو اور سخت ہو گیا نا، پردہ تو اور کم ہو گیا پہلے سے، پردہ تو اور زیادہ ہونا چاہیے تھا نا۔ جو نوجوان پہلے مسجد میں کم سے کم جمعہ میں آتا تھا، اب تو وہ رمضان میں سال میں ایک بار نظر آ رہا ہے، ایمان تو اور کمزور ہو گیا۔ پہلے یعنی جمعہ کی نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اب جب لاک ڈاؤن لگا اور جمعہ کی نماز بھی مسجدوں میں لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا، گھروں میں پڑھنے لگے نماز، ظہر پڑھنے لگے، تو دل اور سخت ہو گیا۔ اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، حالات صحیح ہو گئے، اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، تو دل سخت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت اس لیے آئی تھی کہ تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، مگر تم تو الٹا اور جری ہو گئے، اور تم بہادر ہو گئے اور نافرمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے اعمال کو مزین کر دیا، تمہارے گناہوں کو اٹریکٹیو بنا دیا، تمہیں اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد اللہ کے علم کا ایک نقشہ کھینچا گیا، اور اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی نالج کا حال کیا ہے۔ فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ نوٹ کر لو، اللہ کے نبیوں کو علم غیب ماننا اور یہ ماننا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ ہاں، بہت ساری غیب کی باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی تھی، مگر عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور غیب کی کنجیاں کس کو کہتے ہیں؟ 5 چیزوں کو غیب کی کنجی کہا جاتا ہے، جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا، کس حال میں ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگا، مومن ہوگا، کافر ہوگا، فرما بردار ہوگا، منافق ہوگا، اس بچے کے بارے میں ساری ڈیٹیل اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کل کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے، اور موت کہاں آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت میں بیان کی گئی، یہ غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی کے کو پتہ ہے ان کے بارے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں کیا ہو رہا ہے اور سمندر میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کائنات میں اگر کہیں پر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں پوری دنیا میں کسی پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے، اس پتے کے گرنے کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ جو اللہ پیڑ سے گرنے والے پتوں کا علم رکھتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو نہیں جانتا ہوگا؟ جس اللہ کو کائنات کے کسی پیڑ سے گرنے والے پتے کا علم ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ رات کو روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں، کیا ان آنسوؤں کو اللہ نہیں جانتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو اللہ
کائنات کے پیڑ کے پتوں کے گرنے کا علم رکھتا ہے، اس اللہ کو اپنے بندوں کے آنسوؤں کا بھی علم ہے۔ اس اللہ کو پتا ہے میرا کون سا بندہ رات میں گناہ کر رہا ہے اور کون سا بندہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں کے اندر اناج کا کوئی دانہ چھپا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں دانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ کو اس دانے کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور دنیا میں کوئی سوکھی چیز نہیں ہے، کوئی گیلی چیز نہیں ہے جو اللہ کی کتاب مبین میں، جو اللہ کی لوح محفوظ میں جس کو درج نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی اس کتاب میں سب درج ہے، قیامت تک ہونے والی ایک ایک ایکٹیویٹی اللہ کی کتاب میں درج ہے، اس کتاب مبین میں درج ہے۔ تو جس اللہ کا علم ایسا ہے میرے بھائی، اس اللہ سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی گناہ کرنے کے پہلے اور اس اللہ کی نافرمانی کرنے کے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا ہے تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ جس اللہ کو کائنات میں گرنے والے ہر پتے کا علم ہے اور زمین کے اندر چھپے ہوئے اناج کے دانوں کا علم ہے، اس اللہ کو ہماری ہر ایکٹیویٹی کا علم ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ 7ویں پارے کی کچھ آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔